میں دنیا میں ان بدقسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور جو اپنے مامانی کے رحم و کرم پر تھی۔ ماموں بھی کچھ خاص مہربان نہ تھے، لیکن کبھی بھی خیال رکھ لیتے تھے، لیکن اپنی بیٹیوں کو مجھ سے زیادہ محبت دیتے تھے۔ لیکن ماموں کی زندگی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ بھی قضاء الہی سے جا ملے۔ ماموں کا دنیا سے جانا تھا کہ مامانی نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ مہربان تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن جو تھوڑا بہت ماموں کا لحاظ کر لیتی تھی وہ لحاظ ختم ہو گیا تھا، اور انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ گھر کی ملازمہ کو نکال کر تمام گھر کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی، حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے، میں بے سہارا لڑکی تھی۔ جیسا مامانی نے کہا میں نے ویسے ہی کیا۔ مامانی کا 25 سالہ بیٹا مجھ پر فریقہ ہو گیا تھا، اور مامانی سے یہ بات کہاں برداشت ہوتی تھی کہ جس لڑکی نے وہ بچپن سے نفرت کرتی آ رہی وہی ان کی بہو بن جائے۔ اپنے شاندار بیٹے کے لیے مامانی نے نہ جانے کتنے سپنے سجائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ڈاکٹر بہو لانا چاہتی تھی کسی اونچے خاندان سے، اور میں تو ایک غریب لڑکی تھی جس کے والدین بھی نہیں تھے، اور جس کو جہیز کے نام پر کچھ ملنا بھی نہیں تھا۔ ایک واحد خوبی جو میرے پاس تھی وہ میرا حسن تھا۔ میں انتہائی حسین تھی، میں اتنی زیادہ حسین تھی کہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو حیران ہو جاتی، کیا واقعی یہ میں ہوں؟ یہ میری صورت ہے، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے ہونٹ ہیں۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے حسن کو دیکھتی رہتی تھی، لیکن میرا حسن کچن اور گھر کی نظر ہو گیا تھا۔ مامانی کا بیٹا مجید میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے مامانی سے کہا کہ شادی کرے گا تو مجھ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ 2 سال مامانی کا بیٹا بضد رہا، پھر سارا ملبہ مجھ پر آن گرا تھا کہ میں نے ان کے بیٹے کو پھنسایا ہے۔ میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی، دعا کرتی تھی کہ جلدی میری شادی ہو جائے تو میں اس عذاب سے نکلوں۔ میں ہرگز مامانی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مامانی کے بیٹے سے شادی کرنے کا مطلب تھا کہ ایک بار پھر سے اس جہنم میں زندگی گزارنا، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اس گھر میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اور واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسی دوران میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ مامانی نے فوراً ہاں کر دی، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا۔ میرے کپڑے بھی ان لوگوں نے بنوا کر دیے، تو میں بہت خوش تھی کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا ہے جن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی میری ساری خوشی ہوا ہو گئی، جب مجھے میرے شوہر کے متعلق ایسی حقیقت کا علم ہوا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گرا۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی تھی اور اپنے شوہر ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید اندر داخل ہوئے، میرا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مجھے سوال کہ میں دیکھنے میں کیسی ہوں، تو میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا آپ خود گھونگھٹ پلٹ کر دیکھ لیں کہ میں کیسی ہوں۔ تو ان کا قہقہہ بلند ہوا۔ مجھے ان کے اس طرح سے زور پر ہنسنے کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کیوں ہنس رہے تھے اور کیوں میرا گھونگھٹ پلٹ نہیں رہے تھے؟ میں نے خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ کر انہیں دیکھا تو وہ سامنے دیکھ رہے تھے، میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے، تو میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں یا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں جو مجھے دیکھ نہیں رہے؟ تو وہ پھر سے ہنسنے لگ گئے۔ مجھے ان کے رویے میں عجیب سا کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اس طرح سے کیوں ہنس رہے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، شاید کسی اور کو پسند کرتے تھے۔ ان کی شادی زبردستی مجھ سے کروائی گئی، اس لیے وہ ہنس رہے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ تو پھر سے وہ ہنسنے لگے۔ اب تو میرا دماغ خراب ہونے والا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا اپنی دلہن سے بات کرنے کا؟ اگر میں انہیں پسند نہیں کرتی تھی تو بول دیتے۔ میرا دل تو جیسے
کہ کسی گہری کھائی میں جا گرا تھا۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ وہ ایک بار میرا چہرہ دیکھ لے تو وہ یقیناً اس لڑکی کو بھول جائیں گے جس سے وہ محبت کرتے تھے، یا پھر کوئی بھی بات تھی تو میرا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ سب بھول جائیں گے، کیونکہ میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔ مگر وہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے، میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا انہوں نے گوارا نہ سمجھا۔ میں تو یہی سوچ کر آئی تھی کہ اپنے شوہر اور اپنے سسرال کی اتنی خدمت کروں گی کہ مجھے واپس ممانی کے پاس جانا ہی نہ پڑے۔ کیا تمہیں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ میں دیکھ نہیں سکتا؟ اچانک سے ولید نے کہا تو مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھنے لگی، پھر میں نے کہا کہ ولید، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں ہے، اور آپ کے متعلق تو میں اس طرح کی بات برداشت ہی نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ آپ کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے، آپ کی محبت تو میرے لیے عبادت جیسی ہے۔ میں نے فرما بردار اور باوفا بیوی کی طرح ان سے کہا تو وہ پھر سے ہنسنے لگے، پھر بولنے لگے، نازنین، یہ دنیا بہت بے وفا ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی خوبی ہے تو دنیا سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر اسی انسان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہو، کسی قسم کی کمی ہو، تو یہ دنیا باوفا سے بے وفا ہو جاتی ہے۔ اس وقت تم میری محبت کو عبادت کا درجہ دینا چاہ رہی ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک اندھا شخص ہوں۔ میں نے سب سے سن رکھا ہے کہ تم بہت حسین ہو، لیکن افسوس کہ میں تمہارے حسن کو دیکھ نہیں سکتا۔ ولید بولتے جا رہے تھے، لیکن مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، اور مجھے ان کے اس طرح مذاق کرنے پر غصہ آ رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مذاق نہیں تھا، یہ بہت ہی تلخ حقیقت تھی، اور میں اب پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سپنوں کا محل ایک پل میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں کیا کچھ سوچ کر یہاں آئی تھی، اور جس انسان کے آسرے پر آئی تھی وہ انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور جو دیکھ ہی نہیں سکتا وہ میرا سہارا کیسے بن سکتا تھا؟ اسے تو خود چلنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، اور بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا، اور یہ دھوکہ میری ممانی اور میرے سسرال نے کیا تھا۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا، اور میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ ایک غریب مسکین یتیم لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرتے ہوئے، میں نے غصے سے کہا تو ولید نے کہا کہ تمہاری ممانی کو پتہ تھا کہ میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، اور انہوں نے تمہیں نہیں بتایا، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ دھوکہ میں نے نہیں کیا، تمہارے ممانی نے کیا ہے۔ انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ انہوں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا، اور تم راضی ہو؟ ولید نے کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، میں راضی ہوں؟ کیا میں راضی ہو سکتی ہوں ایک ایسے انسان سے شادی کرنے پر جو دیکھ ہی نہیں سکتا؟ یا خدا، میں کہاں جاؤں؟ میں تو اپنی تمام کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی، اب میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، اور اب میں کہاں جاؤں؟ میں زور زور سے کہتے ہوئے رونے لگی۔ ولید چاپ اپنے بستر پر آ کر سو گئے۔ انہوں نے مزید مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ جلدی ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، اور میں حیران و پریشان جاگتی رہی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی، مجھے معلوم نہ ہوا۔ میری آنکھ کھولی تو ولید سو رہے تھے۔ میرے جاگنے کی آواز پر وہ بھی جاگ گئے۔ انہوں نے سہارا تلاش کیا، لیکن میں اتنے غصے میں تھی کہ میں نے انہیں سہارا دینا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ مجھ سے پہلے بھی تو اپنے کام کرتے تھے۔ یہ کمرہ ان کا تھا۔ اندازے کے مطابق واش روم چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکلے۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے مجھے پکارا، نازنین، کیا تم یہاں ہو؟ میں کمرے میں ہی موجود تھی، مگر میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل اتنا خراب ہو چکا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں 20 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، اور اس پر یہ ظلم ہوا تھا۔ میری حالت کا اندازہ لگانا دوسروں کے لیے مشکل تھا۔
जूता पाँव में कहाँ तकलीफ़ देता है जो ये जूता पहनने वाला ही जानता है, और कोई नहीं। मुझे भी तकलीफ़ हो रही थी और मेरी तकलीफ़ सिर्फ मैं ही वाकिफ़ थी। दिन यूं ही गुजरते गए, मेरा ससुराल में दिल ना लगता अभी। तो कैसे जिसके आसरे आई थी वो तो किसी काम का नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारी ममानी को हमने हर हकीकत से आगाह कर दिया था, और उन्होंने कहा कि तुम राज़ी हो। इंसानी हमदर्दी की खातिर वलीद से शादी करना चाहती थी। मुझे वारस चाहिए था, अब तुम मुझे वारस दोगी। अपनी सास ने बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे ससुरालियों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मेरी ममानी को अंधेरे में नहीं रखा था, लेकिन मेरी ममानी ने मुझे अंधेरे में रखा। तो क्या ज़रूरत थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? मैंने गुस्से से अपनी सास से कहा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे बेटे को अंधा ना कहो। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा अंधे को अंधा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं ऐसी पत्थर दिल और बेहिस लड़की हरगिज़ नहीं थी, लेकिन हालात तो और वाक़यात ने मुझे पत्थर दिल और बेहिस बना दिया था। पहले तो ममानी के रवैये ने मुझे पत्थर बना दिया, और अब शादी के बाद मिलने वाले इस धोखे ने मुझे बेहिस बना दिया। दूसरों के जज्बात और एहसासात की मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी। मेरे जज्बात चकनाचूर हो गए थे। मैं पूरे तरीके से टूट गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की दिल लगाने की, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता। मैं चाहती थी कि मेरे हुस्न को सराहा जाए, मेरी तारीफ़ की जाए, मेरा हक़ मुझे मिले। अब मैं हर वक्त रोती रहती। वलीद बंद कमरे में मेरी सिसकियाँ सुनते थे, मुझे चुप करवाने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे इनका वजूद ही अपने सामने बर्दाश्त नहीं हो रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मेरी शख्सियत बिल्कुल मनफी हो गई थी। इस दौरान वलीद ने कहा कि वो शहर से दूर कहीं जा रहे हैं और वापसी पर इन्हें देर हो जाएगी। ड्राइवर के साथ जाते थे और ड्राइवर के साथ ही आते थे। वो चले गए तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं काम वगैरह भी कुछ नहीं कर रही थी, गुस्से के मारे सारा काम नौकरानी करती थी। यहाँ पर हर सहूलत थी नहीं थी खुशी तो बस मेरे दिल की। आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आँख खुली। मैं उठकर किचन में आई और पानी पीने लगी कि अचानक से पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख ना सकूं। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारे हुस्न को देखा है तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा शौहर घर पर नहीं है, हालांकि वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं।